ایک صحابی نے جا کے ان خواتین کو روکا اور روکنے کے بعد کہا کہاں جا رہی ہو؟ کہ مکے کی طرف جا رہے ہیں۔ کیا لے کے جا رہی ہو؟ کہ کچھ نہیں، پورا سامان تلاش کیا گیا، کوئی چیز ہی نہیں برآمد ہوئی، کھانے پینے کا سامان ہے، کپڑے ہیں، بس سپاہیوں نے آ کے کہا کہ حضور ان کے پاس تو کچھ نہیں ہے، انہیں جانے دیجئے۔ مولا کائنات نے کہا دوبارہ تلاشی لو، دوبارہ تلاشی لی۔ پھر انہوں نے کہا اب جب یہ کہہ رہی ہے کہ کچھ نہیں ہے، ہم نے تلاشی لے لی ہے اور کچھ نہیں نکلا تو اب جانے دیجئے۔ مولا کائنات نے جملہ کہا بس یہی فرق ہے اصحاب میں اور علی میں، یہی فرق ہے۔ مولا کائنات نے کہا تمہیں ان کی باتوں پر یقین ہے کہ یہ کہہ رہی ہے کہ نہیں ہے تو نہیں ہے، مجھے اس کی بات پر یقین ہے کہ جو بولتا نہیں جب تک وحی نہ آ جائے۔ ایک سلام پڑھتے ہیں محمد آل محمد پر۔ ان کی باتوں پر یقین ہے۔ ان عورتوں کی باتوں پر یقین ہے، مجھے اس کی بات پر یقین ہے جو بولتا نہیں جب تک وحی نہ آ جائے۔ تلاشی لو۔ انہوں نے کہا حضور ہم تھک گئے۔ مولا کائنات آئے، کہا مجھے پہچانتی ہو؟ کہاں پہچانتے ہیں؟ کہا میری تلوار کو بھی پہچانتی ہو؟ کہاں پہچانتے ہیں؟ کہا سچ بتاؤ کہ کہاں ہے جو تم لے کے جا رہی ہو پیغام؟ انہوں نے کہا اچھا، ہم ابھی بالوں کے اندر سے خط نکالا اور مولا کائنات کے حوالے کر دیا۔ وہ جو اب تک تلاشی لے رہے تھے حیران ہو گئے۔ کبھی کبھی شخصیت کا بھی اثر ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ رہا خط لیا آئے واپس۔ پیغمبر نے کہا کہ اب اس سے پہلے کہ یہ راز فاش ہو اعلان کر دو۔ 10,000 سپاہیوں کو لے کے پیغمبر اسلام چلے ہیں مکے کی طرف۔ مکے کے باہر پڑاؤ ڈالا ہے، مکے کے باہر۔ جب مکے کے باہر پڑاؤ ڈالا، سب سے پہلی نگاہ اس لشکر پہ جو پڑی وہ جانتے کس کی پڑی ہے؟ جانتے یزید کے دادا ابو سفیان کی۔ اور اس نے جانے کے بعد جناب پیغمبر اسلام کے چچا عباس ابن عبد المطلب کو بلا کے کہا کہ عباس ادھر آؤ۔ کہاں؟ بس ایک جملہ ہے خدائے قسم تاریخ کا، کہا ادھر آؤ۔ ایک پہاڑی پہ لے گیا اور لے جانے کے بعد دیکھ رہے ہو کتنا بڑا لشکر ہے؟ تو انہوں نے کہا دیکھ رہا ہوں۔ کہا دیکھو تمہارے بھتیجے کی حکومت کہاں تک پھیل گئی، تمہارے بھتیجے کی حکومت کہاں تک پھیل گئی۔ یہ یزید کے دادا کا جملہ ہے، تمہارے بھتیجے محمد کی حکومت کہاں تک پھیل گئی۔ اب رسول کے چچا کا جملہ سنیے۔ رسول کے چچا نے کہا ابو سفیان تم نے پہچانا نہیں، یہ جو تو دیکھ رہا ہے یہ حکومت نہیں ہے، یہ نبوت ہے۔ یہ حکومت نہیں ہے، یہ نبوت ہے۔ حکومت اور ہے، نبوت اور ہے۔ جو سرحدوں میں قید ہو وہ حکومت ہے۔ اور کیا؟ جو سرحدوں میں قید ہو جائے وہ حکومت ہے، جو سرحدوں کی محتاج نہ ہو۔ غور کیا بھائی حکومت میں بتاؤں حکومت میں اور نبوت میں کیا فرق ہے؟ بس ایک لفظ ہے، حکومت میں اور نبوت میں فرق یہ ہے جہاں سر جھکایا جائے اسے حکومت کہا جاتا ہے، جہاں دل جھکایا جائے اسے نبوت کہا جاتا ہے۔ نبوت کہا جاتا ہے، اسے نبوت کہا جاتا ہے۔ جانتے ہیں یہ آخر ابو سفیان کی نگاہ کیوں پڑی؟ پتہ تو سب کو تھا، اس لیے کہ پیغمبر اسلام خود نہیں آئے تھے، پہلے باقاعدہ مکے سے قاصد گیا تھا، یا رسول اللہ ہمیں آپ کی مدد کی ضرورت ہے، یا دو قبیلوں میں جھگڑا ہو گیا، فساد ہو گیا۔ جب پیغمبر اسلام کے پاس خبر پہنچی تو لوگوں نے، مکے والوں نے لوگوں کو جمع کر کے کہا کہ اگر محمد یہاں اپنی بڑی طاقت لے کے آ گئے تو ہمیں گھر میں گھس کے ماریں گے۔ پھر ابو سفیان کو بھیجا جائے۔ ابو سفیان گیا اپنے اندر، وہ بھی سوچتا تھا کہ میں قائد ہوں، میں بھی ایک بڑی شخصیت ہوں۔ گیا سیدھا کس کے گھر گیا؟ اپنی بیٹی کے گھر۔ بیٹی کون ہے؟ بیٹی کون ہے؟ رسول اللہ کی زوجہ ہے، ام حبیبہ۔ مگر ایک بات بتاؤں آپ کو، ضروری نہیں کہ رسول اللہ کے گھر میں ہو اور معرفت رکھتی ہو۔ بس زمانے میں اور ہم میں فرق یہ ہے کہ ہم جب منبر پہ آتے ہیں تو اچھے کو اچھا کہتے ہیں، برے کو برا کہتے ہیں۔
نہیں غور کیا؟ تاریخ شیعت میں اور تاریخ مسلمان میں یہ فرق ہے کہ مسلمان کی تاریخ میں جو اچھے ہیں بس وہ اچھے چلے جا رہے ہیں، جو برے ہیں وہ برے بیان کیے جا رہے ہیں. مگر جب شیعہ منبر سے تاریخ بیان کرتا ہے تو اگر کسی کا بیٹا اچھا ہے تو بیٹے کو اچھا کہا جائے گا، اور اگر باپ برا ہے تو باپ کو برا کہا جائے گا، اور اگر کہیں باپ برا ہے تو باپ کو برا کہا جائے گا، کہیں بیٹی اچھی ہے تو بیٹی کو اچھا کہا جائے گا. جب ابو سفیان آیا ہے مکے میں، سیدھے گیا ام حبیبہ کے پاس. تاریخ کا جملہ ہے، سب نے لکھا ہے کہ جب یہ پہنچے ہیں تو مسند لگی ہوئی تھی، بستر لگا ہوا تھا. جیسے ہی چاہ کے بستر پر بیٹھے تو فوراً بیٹی نے کہا رک جائیے. گھبرا گیا، کہا کیا ہوا؟ کہا 1 منٹ. پہلے مسند لپیٹی، کہا بیٹھیے. کہا بیٹا یہ کیا کیا؟ مجھے بستر پہ بیٹھنے دیتے. کہا آپ اس لائق نہیں کہ اس بستر پہ بیٹھے. کہا کیوں؟ کہ یہ محمد کی جگہ ہے اور نجس پاک کی جگہ نہیں آ سکتا. نجس پاک کی جگہ نہیں آ سکتا. یہ جملہ ہے جو تاریخ میں لکھا ہے، کہ ہم نے نہیں بنایا، اٹھا دیا. اس نے کہا میں نجس کیوں ہوں؟ کہا اس لیے کہ آپ مشرک ہیں. آپ مشرک ہیں، میرا شوہر نبی ہے، مشرک ہیں آپ. اٹھا دیا. اب جب یہ آئے تو انہوں نے دیکھا کہ سب سے بڑی حکومت ہے، سب سے بڑی. ابن عباس سے کہا کہ یہ بڑی حکومت ہے. کہا حکومت نہیں، یہ نبوت ہے. کہا مجھے معلوم ہے اب یہ مکے میں آئیں گے سب سے پہلے مجھے قتل کریں گے. کہا اگر قتل سے بچنا چاہتے ہو تو جاؤ اسلام قبول کر لو. کہا وہ میں کر نہیں سکتا. کہا تو پھر قتل ہو جاؤ. کہا جان پیاری ہے. کہا تو پھر میں تمہیں طریقہ بتاتا ہوں، جاؤ اور خیموں سے دور کھڑے ہو کے کہنا لا الہ الا اللہ، کیونکہ پیغمبر کا نعرہ ہے جو بھی لا الہ الا اللہ کہے گا اسے فلاح مل جائے گی، اسے کچھ نہیں کہا جائے گا. کہا ٹھیک ہے کہہ دوں گا. کہا اس کے بعد خیمے میں جا کے کہنا محمد رسول اللہ. کہا یہ نہیں کہہ سکتا، وہ کہہ دوں گا یہ نہیں کہوں گا، وہ کہہ دوں گا یہ نہیں کہوں گا. کہ نہیں چلیے لے کے آئے. لے کے آئے اور آنے کے بعد کہا کہ لا الہ الا اللہ. اب آگے جا نہیں رہا ہے، پیچھے تو لوگوں نے دھکیلا، دروازہ ہٹا، جا کے پیغمبر کے قدموں پہ گرا. گردے کا محمد رسول اللہ. اور کیا کلیجے سے لگ کے اسلام قبول کرنا اور ہے، قدموں پہ گر کے اسلام قبول کرنا اور ہے. یہ اپنی اپنی قسمت ہے، یہ اپنا اپنا نظریہ ہے، یہ اپنی اپنی فکر ہے. جب گرے تو جناب عباس بن عبد المطلب نے کہا ہے کہ محمد یہ اپنے آپ کو بڑا لیڈر سمجھتا ہے، سردار سمجھتا ہے، اب یہ آپ کے قدموں میں آ گیا اور اس نے اسلام قبول کر لیا تو اسے کوئی تحفہ دے دیجئے. تو پیغمبر نے کہا اس سے کہہ دیجئے کہ جا کے مکے میں اعلان کر دیں کہ جو بھی صحن کعبہ میں آ جائے گا وہ نجات پا جائے گا. جس نے بھی اپنا دروازہ بند کر لیا وہ بھی نجات پا جائے گا. جو اس کے گھر میں آ جائے گا وہ بھی نجات پا جائے گا. مگر اس سے کہہ دیجئے کہ 7 لوگ اگر کعبے کے خلاف میں بھی لپٹ گئے تب بھی انہیں قتل ہونا ہے. ارے وہ 7 کون ہے؟ کہا 5 مرد نبی نے نام بتائے اور 2 عورتیں. 5 مرد ہیں اور 2 عورتیں ہیں. وہ 2 عورتیں وہ ہیں، دیکھیے 2 عورتیں وہ ہیں کہ جب پیغمبر مکے کی گلیوں سے نکلتے تھے تو انہوں نے گالی بھرے ہوئے قصیدے کہے تھے، وہ زور سے پڑھا کرتی تھی. پیغمبر کے دل میں یہ درد تھا. کہ ان سے کہہ دو کہ جا کے مکے میں کہتے ہیں کہ اگر وہ 7 آدمی خلاف کعبہ میں بھی لپٹ گئے تو انہیں مار دیا جائے گا. جا اب جا کے مکے میں اعلان کر دو. دوڑا ہوا آیا، پورا مکہ کعبے کے صحن میں جمع ہے. کیا ہوگا کیا ہوگا؟ آیا. آنے کے بعد کہا کہ اپنے اپنے گھروں میں بھاگ جاؤ، چھپ جاؤ، دروازے بند کر دو، اس لیے کہ محمد آ گئے ہیں، کوئی بچے گا نہیں. کیا کہ بڑی طاقت لے کے آئے ہیں، بڑے سپاہی ہیں، 10,000 کا لشکر ہے. خود بہن نے کھڑے ہو کے کہا اس کا دماغ خراب ہو گیا، اگر محمد مار نہیں آتے تو سب سے پہلے اسی کو مار دیتے، اگر مارتے تو سب سے پہلے اسی کو مارتے. یہ کیسے بچ گیا؟ اس نے کہا میں تو اس لیے بچ گیا کیونکہ میں نے اسلام قبول کر لیا. اب اگر تمہیں بھی بچنا ہے تو اسلام قبول کر لو. نہیں غور کیا؟ اللہ کی محبت میں اسلام قبول کرنا اور ہے، جان بچانے کی وجہ سے اسلام قبول کرنا اور ہے. اعلان کیا. تاریخ کہتی ہے کہ پیغمبر آئے. 2 جملے سنیے تاکہ بات آگے بڑھ جائے. فتح مکہ وہ موقع ہے جب پیغمبر اسلام نے 2 شخصیتوں کو بلند کیا. 2 شخصیتوں کو، ایک کو اپنے کاندھوں پہ بلند کیا، دوسرے کو کعبے کی چھت پہ بلند کیا. بھائی فتح مکہ وہ موقع ہے کہ جب پیغمبر کھجوروں والے شہر سے زمزم والے شہر میں آئے. فتح مکہ وہ موقع ہے جب پیغمبر
مدینے کی تقدیر بدل کے مکے کی تصویر بدلنے آئے ہیں. میں لفظ کہنا چاہتا ہوں, ہمارے پیغمبر کو اللہ نے یہ معجزہ عطا کیا ہے کہ اس نے جہاں جس زمین پر قدم رکھ دیا اس زمین کی تقدیر بدل دی, اس زمین کا مقدر بدل دیا, اس زمین کی قسمت بدل دی. یہی وجہ تھی یہ جب نبی مکے میں پہنچا تو مکے کو معظمہ بنا دیا, مدینے میں پہنچا تو مدینے کو منورہ بنا دیا. کچھ لوگوں نے کہا یہ تو اتفاق تھا, یہ اعجاز نہیں تھا. اس نے وہی کھڑے ہو کے کہا یہ خالق میرے قدموں کی برکت نہیں, میں ایک خاندان چھوڑ کے جا رہا ہوں, اس میں ایک علی ہے, وہ نجف جائے گا تو اشرف بنا دے گا, حسین کربلا جائے گا تو محلہ بنا دے گا. معجزہ چھوڑ کے جا رہا ہوں, میں ایک خاندان چھوڑ کے جا رہا ہوں. عزیزان گرامی, یہ ہمارے نبی کا معجزہ ہے, یہ نبی کا معجزہ ہے کہ اس نے جس طرح چاہا تقدیروں کی قسمت بدل دی. یہ چاہے تو جو چاہے کر دے, اس لیے کہ اللہ کی رضا پر راضی ہے. جملہ سنیے گا, پیغمبر نے فتح مکہ کے موقع پر دو شخصیتوں کو بلند کیا, ایک بلال اور ایک مولا کائنات. بلال کو کعبے کی چھت پر, مولا کائنات کو کاندھے پر. میں سنیے, ایک طرف کاندھے کی بلندی, ایک طرف کعبے کی بلندی. کعبے کی بلندی پر بلال, کاندھے کی بلندی پر علی, اور علی کو بلند کر کے کہا یا علی آج ان سارے بتوں کو توڑ دو, آج ان سارے بتوں کو توڑ دو. میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں, تاریخ داں لوگ موجود ہیں, بڑے بڑے مجلسی لوگ موجود ہیں. بھائی مدینے میں تو اکثر وہ تھے جو مسلمان تھے اور مکے میں سارے بت پرست تھے, تو اللہ یہ کیوں کہہ رہا تھا کہ یہ راز راز رہے, راز فاش نہ ہو, اس بات کو دبا کے رکھنا, بچا کے, کہیں یہ بات مدینے میں عام نہ ہو جائے. کیوں؟ بس فرق اتنا ہے کہ مدینے میں بتوں کے سرپرست تھے اور مکے میں بت پرست تھے. خطرہ بت پرست سے نہیں ہوتا, بتوں کے سرپرست سے ہوتا ہے. خطرہ کبھی بھی بت پرست سے نہیں ہوتا, بتوں کے سرپرست سے ہوتا ہے جو ان کی سرپرستی کر رہے تھے. خطرہ انہی سے تھا. جب ان عورتوں کو پکڑا گیا تو کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا مکے. اب یہ خط کہاں سے آیا ہے؟ کہا یہ رشتہ داری کا معاملہ ہے. کیا رشتہ داری کا معاملہ ہے؟ کہا رشتہ داری ہے, اگر انہیں نہ بتایا گیا تو وہ مارے جائیں گے. کہا ہم مارنے نہیں جا رہے ہیں, ہم شہر کو فتح کرنے جا رہے ہیں. فتح مکہ وہ ہے کہ جو بغیر تلوار چلے, پیغمبر نے اس کو حاصل کر لیا. فتح مکہ کعبے کی بلندی پہ. اب تاریخ کہتی ہے کہ جب بتوں سے پاک کر دیا گیا, آئے تو اس کے بعد آواز دی بلال کہاں ہو؟ 10,000 کا مجمع ہے اور اس میں مکے کے بھی لوگ ہیں. پیغمبر کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں بلال کہاں ہو؟ کہا یا رسول اللہ حکم فرمائیے. کہ جاؤ کعبے کی چھت پہ جا کے اذان کہو. خدا کی قسم, ایک حبشی سیاہ چہرے والا ایک غلام آواز دے رہے ہیں. بلال نے سیڑھی نہیں منگائی, اٹھنے کا سہارا نہیں لیا, کعبے کے خلاف پہ پکڑا اور تیزی سے کعبے کی چھت پہ چلے گئے. اور کعبے کی چھت پہ جا کے کافی دیر تک دائیں بائیں دیکھتے رہے, کبھی ادھر والوں کبھی ادھر والوں, اور مسکرا رہے ہیں. کسی نے نیچے پوچھا مسکرانے کی وجہ کیا ہے؟ تمہیں خوش کیوں ہو؟ کہا خوش اس لیے ہوں کیونکہ اسی شہر میں غلام تھا, اسی شہر میں غلام تھا. یہ میرے نبی کا شرف ہے کہ انہوں نے غلام کو بلند کیا تو کعبے کی چھت پہ کھڑا کر دیا, فضا کو بلند کیا تو آیت کی سطح میں کھڑا کر دیا. فضا آیت کی صف میں ہے, کیا اس سے بلندی ہو سکتی ہے؟ بلال نے کہا کہ میں بڑا خوش ہوں. کیوں؟ کہ ایک تو کہاں میں, کہاں کعبہ, میں کعبے کی بلندی کو. دوسرے خوشی کا مقام یہ ہے کہ میں اس مکے میں رہا ہوں غلام, اور غلام کی زندگی جو ہوتی ہے وہ غلام ہی جانتا. کیا کہ یہ مکے والے مجھے ایسے دوڑاتے تھے جیسے مشین. کبھی ادھر کہتے تھے ادھر آؤ تو میں دوڑ کے ادھر جاتا تھا, وہ کہتا تھا ادھر آؤ, وہ دوڑ کے ادھر آؤ. تو پھر بس آج یہی دیکھنا ہے. کیا کل جب یہ بلاتے تھے تو میں دوڑ کے آتا تھا, آج میں بلاؤں گا تو یہ دوڑ کے آئیں گے. کل تک میں انہیں بلاتا تھا تو یہ دوڑ کے آتے تھے, آج میں بلاؤں گا تو یہ دوڑ کے آئیں گے. اور دوڑے
تاریخ کہتی ہے کہ پیغمبر نے کہا کہ بلال آزان دو، بلال خاموش ہے، حکم رسول کا پابند، جس نے سینے پر پتھر برداشت کیے. جانتے بلال سے زیادہ کسی نے ظلم برداشت نہیں کیا. بڑے بڑے پتھر سینے پہ، اور لوگ پوچھ رہے ہیں کہ یہ بتاؤ اب کیا ارادہ ہے؟ کہ وہی ارادہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کیا تمہیں موت سے ڈر نہیں لگتا؟ یہ کیسا اسلام ہے جو تمہیں اتنی اذیت دے رہا ہے؟ ابھی تازے تازے داخل ہو اور سینے پہ اتنا بڑا پتھر رکھ دیا. تو مسکرا کے ایک جملہ کہا کہ تم نہیں جانتے جب تم کوئی سونا خریدنے جاتے ہو تو اسے رگڑ رگڑ کے چیک کرتے ہو کہیں نقلی نہ ہو. اسلام میں داخل ہوئے ہیں تو وہ بھی تو چیک کرے گا نا. بس یہ امتحان ہو رہا ہے کہ ہم نے زبان سے اقرار کیا ہے یا دل سے اقرار کیا. آزان دو. بلال ہاتھ باندھے کھڑے. بلال آزان دو. خاموش. بلال آزان دو. مجمع دیکھ رہا ہے. ایک بندہ کھڑا اور رسول کہہ رہے ہیں آزان دو. کہا یا رسول اللہ آزان دوں مگر ایک سوال ہے میرے ذہن میں. بس آخری جملہ سنیے. کہا کیا؟ کہا جب میں مکے مدینے میں ہوا کرتا تھا آپ کہتے تھے آزان دو تو میں کعبے کا رخ کر کے آزان دیتا تھا. سنیے آپ یہاں رہتے ہیں کویت میں، جب آزان کا نماز کس طرف کرتے ہیں؟ اپنی مرضی سے نہیں، کعبے کی طرف. آزان کس طرف؟ کعبے کی طرف. ہندوستان میں جائیں کعبے کی طرف، پاکستان میں جائیں کعبے کی طرف. تو بلال کا بھی سوال صحیح تھا. بلال نے کہا یا رسول اللہ جب مدینے میں تھا تو کعبے کی طرف. اچھا اگر مکے میں بھی آدمی کہیں اور ہو فاصلے میں تب بھی اشارہ کعبے کی طرف کرے گا نماز آزان کے لیے. یا رسول اللہ جب میں مکے میں ہوا کرتا مدینے میں ہوا کرتا تھا آپ کہتے تھے آزان دو تو میں کعبے کی طرف رخ کرتا تھا آزان دے دیتا تھا. آج تو میں کعبے کی چھت پہ ہوں، کعبہ میرے قدموں کے نیچے ہے، کس طرف دیکھ کے آزان دوں؟ نبی نے کہا رک جا. آواز دی علی ادھر آ. علی ادھر آؤ. علی آگے بڑھے گا. بلال علی کے چہرے کو دیکھتا رہے، آزان دیتا رہے. کی چھت پہ کھڑے ہو، آزان کیسے دیں؟ کس طرح رخ کریں؟ علی کے چہرے کی طرف دیکھو. ہائے ہائے ہائے. بس مدینے والی آزان میں اور اس آزان میں فرق یہ ہے جب وہ آزان دیتے تھے تو کعبے کی طرف رخ ہوتا تھا. آج جب آزان دے رہے ہیں تو مولود کعبہ کی طرف رخ ہے. بلال نے آزان دینا شروع کی. اللہ اکبر. بلال نے آزان دینا شروع کی. عزیزان گرامی میں ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. آپ اس معاملے کو آہستہ میں نہ لیں. پیغمبر اسلام جو یہاں آئے ہیں مکے میں یہ ایسے نہیں آئے. ایک طویل عرصہ ہے جو اس تاریخ کے پیچھے. پیغمبر اسلام کو جب نکالا گیا تھا کیا نام تھا؟ دن کے اجالے میں پیغمبر نہیں گئے تھے، مہمان بننے کے لیے نہیں گئے تھے، عزتوں سے نہیں گئے تھے. خوف تھا، خطرہ تھا، دہشت تھی کہیں ایسا نہ ہو قتل ہو جاؤ. حکم خدا ہوا پریشان نہ ہو، اپنی جگہ بستر کو اسے سلا دو جو آپ جیسا ہے. یعنی تم سو جاؤ. نبی نے یہ نہیں کہا لیٹ جاؤ. لیٹنے میں اور سونے میں ایک فرق ہے. لیٹتا انسان اپنی مرضی سے ہے، سوتا اپنی مرضی سے نہیں ہے. اگر انسان کے سونا نیند اپنے اختیار میں ہوتی تو کبھی بھی دنیا میں نیند کی گولیاں نہ بنتی نہیں. آدمی ارادہ کرتا میں سو رہا ہوں، سو جائے. میں نے ارادہ کیا ہاتھ اٹھاؤں، ہاتھ اٹھ گیا. میں نے ارادہ کیا بولوں، بولنے لگا. میں نے ارادہ کیا آنکھیں بند کروں، آنکھیں بند ہو گئی. اب میں ارادہ کروں سو جاؤں، نہیں سوؤں گا، نہیں سو سکتا. اور خدا کی قسم اگر ذرا سا بھی ذہن پریشان ہو، منتشر ہو، اس وقت تو سو ہی نہیں سکتا. مگر نبی نے یہ نہیں کہا میرے بستر پر لیٹ جاؤ اور سو جاؤ. اب یہ بتائیے کہ لیٹے یا سوئے؟ سوئے نا، سوئے. اور سوئے سوتا جب ہے جب اطمینان ہو، سکون ہو. سو جاؤ. علی نے چادر تانی اور سو گئے اور فرمایا کبھی زندگی میں اس سے بہتر نیند ہی نہیں آئی. کبھی زندگی میں یا علی یہاں خطرہ ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ کو خطرہ نہیں پتا. کب سو جاؤ، سو جاؤ. تو نبی سے ایک جملہ کہا یا نبی اللہ کیا میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ کہاں بچ جائے گی؟
کہا تو میں سو جاؤں گا. سو گئے. اب سو گئے. سچ بتائیے آپ کو کوئی یہاں لٹا دے, میں یہاں مسجد کے کمرے میں رکا ہوں, مجھے ذوالفقار بھائی کہ مولانا آپ یہاں سو جائیے, بس خطرہ اس بات کا دھیان رکھیے گا کہ دیوار پہ ہاتھ نہ لگے کیونکہ اس میں کرنٹ آ جاتا ہے کبھی کبھی. سوؤں گا میں, سوؤں گا نا, نہیں سوؤں گا, اور اگر سوؤں گا تو بہت دور جا کے سوؤں گا کہ کہیں ہاتھ پیر اس پہ نہ لگ جائے اور صبح جو ہے وہ نہیں. پیغمبر نے فرمایا یا علی تم سو جاؤ اور تمہارے سونے سے میری جان بچ جائے گی. مولا کو پوچھنا چاہیے آپ کے میرے سونے سے آپ کی تو بچ جائے گی, میری کیسے بچے گی؟ تو ایک جملہ ساتھ میں کہا تھا, وہی جملہ علی کی زندگی کی ضمانت تھا, یا علی آج کی رات سو جاؤ, کل آ کے مجھ سے مل لینا, کل آ کے مل لینا. جملہ سنیے, کل آ کے مل لینا. مولا سو کیوں رہے؟ فرمایا کل وہی ملے گا جو زندہ ہو, کل ملے گا ہی وہ جو زندہ ہو. پیغمبر کی ضمانت تھی اس جملے میں. تاریخ کہتی ہے پیغمبر لوٹ کے آئے, عجیب و غریب, ایک ایک گلی کو دیکھ رہے ہیں, ایک ایک محلے کو دیکھ رہے ہیں, ایک ایک جگہ کو دیکھ رہے ہیں. یہاں میرا گھر تھا, یہ میری گلی تھی, ان گلیوں میں بچپن گزرا ہے, ایک تاریخ وابستہ ہے. تاریخ کہتی ہے کہ مولائے کائنات کی بہن کے دروازے پہ تک الباب ہوا, جناب ام ہانی, دروازہ کھلا. ایک شخص, کیونکہ پیغمبر نے حکم دیا تھا کہ اپنے چہروں پہ نقاب لگا لینا, سب کے چہروں پہ نقاب ہے. دروازے پہ تک الباب کیا اور اندر داخل. جب اندر داخل ہوئے تو سب سے پہلے جناب ام ہانی نے وہیں سے کہا, اے آنے والے رک جا, جس کے حکم پہ آیا ہے وہ میرا بھائی ہے, اور میں تمہاری شکایت کروں گی چونکہ تم نامحرم ہو کے میرے گھر میں آ گئے. سمجھے آپ, اہل بیت کے گھرانے میں اس زمانے میں بھی تمیز تھی, کون محرم ہے کون نامحرم ہے. جب کہا نا کہ تم نامحرم ہو میرے گھر میں, آنے والے نے نقاب ہٹا دی, ہٹا کے کہا بہن نہیں پہچانا, میں علی آیا ہوں. علی بائیں ڈال دی, میرے بھائی تم کیسے ان سپاہیوں کے ساتھ؟ وہ جو 7 آدمی تھے وہ اسی گھر میں چھپے تھے. 7 آدمی, کیونکہ جانتے تھے پناہ ملے گی تو اسی گھر میں ملے گی. وہ 7 آدمی جو تھے جنہیں پیغمبر نے کہا تھا یہ خلاف کعبہ میں بھی لپٹ گئے تو انہیں بخشا نہ جائے گا. کہا یا علی, کہا یہ 7 آدمی انہیں باہر کرو, باہر, انہیں قتل کرنا ہے, قتل کرنا ہے. اللہ اکبر, جس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا وہ بخشا جائے گا, قتل کرنا ہے. وہ کہہ رہے کہ نہ کوئی بخشش نہیں, باہر نکالو. جناب ام ہانی نے کہا میں جا کے پیغمبر اسلام سے شکایت کروں گی. کیا کرو بہن, یہ بخشے نہیں جائیں گے, اس لیے کہ تم جس سے شکایت کرنے جا رہی اسی نے مجھے حکم دیا ہے, اسی نے مجھے حکم دیا ہے, جاؤ. جانے کے بعد پیغمبر اسلام سے کہا نہیں وہ نہیں بچ سکتی. نکالا گیا, پکڑا گیا, قتل کر دیا گیا. جب پہلے کی گردن گری تو لوگ دوڑ کے رسول اللہ کے پاس آئے, یا رسول اللہ یہ کیا کر دی؟ آپ نے کہا تھا جو لا الہ الا اللہ کہے گا وہ نجات پا جائے گا. علی نے تو نکال کے گردن مار دی, وہ گردن پڑی ہے. علی سے جا کے پوچھو, علی سے جا کے پوچھو کیوں قتل کر دیا. تو آئے, کہا علی تم نے کیا کر دیا؟ کہ رسول اللہ کا حکم. کہا اتنی شدت, وہ تو وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کے مصداق ہیں, جو شدت ہے. مولا کائنات نے کہا سنو, اگر یہ آج سے پہلے ملتا تب قتل کرتا, آج کے بعد ملتا تب قتل کرتا, جہاں ملتا وہاں قتل کرتا, شہر میں ملتا وہاں قتل کرتا, بازار میں ملتا وہاں قتل کرتا, جنگل میں ملتا جہاں بھی مل جاتا. کہ اتنی شدت کیوں ہے؟ کہ سنو اسے, یہ وہ گستاخ ہے کہ جب پیغمبر نے پہلی مرتبہ کہا قولوا لا الہ الا اللہ تو اس نے اپنا لعاب پیغمبر کے روح اقدس پہ پھینکا. مجھے یہ برداشت نہیں ہے. میں نے اسی دن نیت کی تھی, اور جب کمال یہ جب فہرست بنی تو اس کا بھی نام ہے, مجھے تو قتل ہونا ہی ہے. نہیں غور کیا آپ نے. ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کروں, جنگ صفین آپ کو یاد ہے, جنگ خندق یاد ہے آپ کو؟ کیا ہوا, کیا ہوا؟ مولائے کائنات اس کے سینے پر سوار, تلوار ہاتھ میں, قتل کرنا چاہتے ہیں. اچانک اس نے یہی حرکت کی جو اس نے کی ہے. پیغمبر نے, علی نے قتل کیا نہیں, اترے, ٹہلے, گھومے, پھر جا کے قتل کیا. کہ کیوں؟ کہ اس لیے کہ اگر میں اب قتل کرتا تو میرا نفس شریک ہوتا. پھر یا علی اسے آپ نے چھوڑ دیا, سینے پہ ستر آئے, اسے آپ اسلام کے لیے قتل کرنا ہے کہ کہیں میرا ذاتی
یا آپ اسے صف میں نکال کے ہجوم سے نکال کے کعبے کے خلاف میں بھی لپٹ گیا تب بھی قتل کروں گا، یہاں کیوں مار رہے ہیں؟ پر جملہ سنیے گا، علی کہیں گے یہی تو احترام رسالت ہے، یہی تو ابرو رسالت ہے کہ میں اپنے معاملے پہ کمپرومائز کر سکتا ہوں، رسالت کے معاملے پہ کمپرومائز نہیں ہوگا، اپنے معاملے پر صبر کر سکتا ہوں، تحمل کر سکتا ہوں، مگر جہاں ابرو رسالت کی بات آئے گی، جہاں شان رسالت کی بات آئے گی، جہاں عظمت رسالت کی بات آئے گی، جہاں وقار رسالت کی بات آئے گی، جہاں شان قرآن کی بات آئے گی، وہاں کوئی کمپرومائز نہیں کرے گا۔ قتل کر دیا، خدا کی قسم۔ اب پیغمبر نے اعلان کیا جو بھی اسلام میں داخل ہونا چاہتا ہے اعلان کر دو، 3 چیزوں کو چھوڑ دو، اسلام میں آ جاؤ، 3 چیزوں کو چھوڑو، اسلام میں آؤ۔ کیا؟ پہلی چیز کا نام ہے چوری، چوری چھوڑو، اسلام میں آ جاؤ۔ شرک کو چھوڑو، اسلام میں آ جاؤ۔ جھوٹ کو چھوڑو، اسلام میں آ جاؤ۔ چلیے، شرک ضروری تھا، بت پرستی، چوری، آپ یہ کہتے شراب پینا چھوڑ دیں، یہ کیوں جھوٹ؟ غور نہیں کیا۔ کسی نے پیغمبر اسلام کی خدمت میں آ کے کہا کہ میں 3 گناہ کرتا ہوں، 3، 1 چھوڑ سکتا ہوں، 2 نہیں چھوڑ سکتا۔ پیغمبر اسلام نے کہا بتاؤ 3 گناہ کون کون سے؟ کہا یا رسول اللہ زنا کرتا ہوں، کہا دوسرا کہ شراب پیتا ہوں، کہا تیسرے کہ جھوٹ بولتا ہوں۔ اب آپ بتائیے کہ کون سا ایک گناہ چھوڑوں گا؟ 1۔ اب لوگ اپنے حساب سے سچ بتائیے کیا بتائیں گے رسول اللہ؟ زنا، شراب۔ پیغمبر مسکرا کہا کیا میرے کہنے سے ایک گناہ چھوڑ دے گا؟ کہا جھوٹ بولنا چھوڑ دے۔ اس نے چہرہ دیکھ کے کہا سب سے چھوٹا کام ہے، سب سے چھوٹا جملہ برائے مسکراہٹ نہیں ہے، برائے عبرت ہے، سب سے چھوٹا کام ہی ہے، چھوڑ دیا ہے رسول اللہ، چھوڑ دیا۔ کہ چھوڑ دیا بچہ، کب میں شراب پی سکتا ہوں؟ کہ میں نے روکا نہیں، تم نے ایک بات کہا، میں نے کہا میں جھوٹ چھوڑ دوں۔ کہاں؟ اب جب اس کو شراب پینا تھی، چلا شراب پینے کے لیے، تو اس کے دل میں خیال آیا کہ میں جاؤں گا، رسول اللہ پوچھیں گے شراب پی، میں جاؤں گا، رسول اللہ پوچھیں گے تو نے شراب پی، میں کہوں گا کہ نہیں، یہ ہے جھوٹ، یہ تو ممکن نہیں ہے، رسول اللہ سے میں جھوٹ بول نہیں سکتا۔ پھر اس کا اس فعل حرام کی طرف دل چاہتا یہ کروں، رسول اللہ پوچھیں گے تو نے ایسا کیا، میں کہوں گا نہیں۔ غور کیا آپ نے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اکثر گناہوں کی کنجی کا نام جھوٹ ہے، اکثر گناہوں کی کنجی کا نام جھوٹ ہے۔ یہ جھوٹ خالی دیکھیے میرے اور آپ کے بولنے میں نہیں ہے کہ میں بول رہا ہوں آپ بول رہے ہیں، نہیں، پیغمبر اور معصومین کے قول کے بارے میں بھی یہ جملہ ہے۔ مثلا میں منبر پہ ہوں، اگر کوئی جملہ پیغمبر یا معصوم سے منسوب نہیں ہے اور میں وہ جملہ یہاں منبر پہ بیٹھ کے کہوں کہ معصوم نے فلاں معصوم نے فرمایا ہے، معصوم کی طرف غلط نسبت دوں، تو جانتے ہیں شریعت کا حکم کیا ہے؟ روزہ کیا ہو جائے گا؟ باطل ہو جائے گا۔ اگر یعنی وہ جملہ معصوم کا نہیں ہے مگر معصوم کی طرف اگر نسبت دے دی جائے تو روزہ باطل ہو جائے گا۔ ہاں، اسلام نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ اگر آپ کو یہ طے ہے کہ یہ قول کس کا ہے، قول معصوم کا ہے، آپ جانتے ہیں کہ حدیث ہے، کنفرم ہے، مگر یہ نام نہیں یاد آ رہا کہ یہ 5ویں امام کی ہے، 6ویں امام کی ہے، 7ویں امام کی ہے، 8ویں امام کی ہے، یا 9ویں امام کی ہے، 10ویں امام کی ہے، تو اس کے لیے شریعت نے اجازت دی ہے کہ اس کی اجازت ہے کہ تم کسی کا بھی نام لے کے بیان کر دو۔ ہائے ہائے، اس لیے کہ ہمارے یہاں نہ فعل میں تضاد ہے نہ قول میں تضاد ہے، ہم دیکھنے میں 12 ہے، وجود میں 1 ہے۔ شریعت نے اس بات کی اجازت دی ہے، شریعت نے اس بات کی اجازت دی ہے۔ 7ویں امام کے ایک صحابی تھے جن کی عمر کافی ہو گئی تھی، 2500 حدیثیں یاد تھی انہیں، نابینا ہو گئے، امام کی خدمت میں آئے، کہا میری آنکھیں نابینا ہو گئی ہیں اور اب مجھے یہ یاد نہیں رہتا کہ کون سا قول کس کا ہے۔ ہاں یہ تو یاد ہے کہ یہ قول ہے مگر یہ نہیں پتا کس کا ہے۔ مولانا پیغمبر نے فرزند رسول نے کہا جس کا دل چاہے نام لے دو۔ کہا آپ کے بابا کا قول ہو آپ کے نام سے پڑھ دوں؟ کہا پڑھ دو۔ کہا آپ کا قول آپ کے بیٹے کے نام سے پڑھ دوں؟ کہا پڑھ دو۔ کہا آپ کا قول پیغمبر کے نام سے پڑھ دوں؟ کہا پڑھ دو۔ کہا مگر آپ تو الگ الگ ہیں۔ کہا دیکھنے میں الگ ہیں، زمانوں میں الگ ہیں، مگر خلقت کا مقصد ایک ہے۔ بس ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ جو حدیث ہے آپ نے سنی ہے،
اولنا محمد، اوسطنا محمد، کلنا محمد. یہ حدیث جب بیان کی گئی تو ساتویں امام کے پاس ایک شخص آیا اور آنے کے بعد کہا کہ آپ تو یہ فرماتے ہیں آپ کے کہ سارے محمد ہیں. کہاں کہ مگر یہ تو حدیث غلط ہے. مولانا نے کہا کیوں؟ کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ سارے محمد ہیں، اور یہ دیکھیے خالی محمد یہ ہیں، پھر یہ علی ہو گئے، یہ حسن ہو گئے، یہ حسین ہو گئے، یہ علی ہو گئے. کہاں کہ پر یہ محمد کہہ رہے ہیں، یہ سب الگ ہیں. مولانا نے کہا قرآن لے کے آؤ. قرآن لائے. کہ یہ کیا ہے؟ کہ قرآن کھولا. کا یہ کیا ہے؟ کہ سورہ حمد. یہ کیا ہے؟ کہ سورہ بقرہ. یہ کیا ہے؟ سورہ نساء. یہ کیا ہے؟ سورہ الحمد. یہ کیا ہے؟ توجہ فرما رہے ہیں؟ یہ کیا ہے؟ کہ سورہ آل عمران. یہ کیا ہے؟ سورہ ناس. پھر بند کر کے کہا یہ کیا ہے؟ نہیں اور کیا یہ کیا ہے؟ کہ قرآن. کہ ابھی تو کہہ رہا تھا سورہ حمد ہے، ابھی کہہ رہا تھا سورہ بقرہ ہے. اس نے کہا سنیے، جب یہ بند ہوگا تو قرآن، جب یہ بند ہوگا تو قرآن کھلے گے تو الگ الگ سورے. کا ہمارا بھی ہے، بکھرے تو امام ہے، سمٹے تو محمد ہے. بکھرے تو قرآن. سمٹے گا تو قرآن. ہمارا بھی یہی ہے، ہم بکھرے تو الگ ہیں، سمٹے تو محمد ہیں. عزیزان گرامی، تاریخ کا جملہ یہ ہے کہ لوگ آتے گئے، پڑھتے گئے اور پیغمبر کے دستے مبارک پر بیعت کرتے گئے اور اسلام قبول کرتے چلے گئے. مگر یہ اسلام قبول کیا جا رہا تھا خوف میں، ڈر. کہیں زندگی کا ڈر تھا، کہیں عزت کا ڈر تھا، کہیں قتل کا ڈر تھا، کہیں موت کا خوف تھا. لوگ اسلام قبول کرتے چلے گئے. مگر تاریخ کہتی ہے کہ یہ 8 ہجری جو تھی یہ انتہا نہیں تھی، یہ ابتدا تھی. یہ تاریخ اسلام کا، کیونکہ 8 ہجری میں فتح مکہ ہوئی ہے اور 11 میں پیغمبر اسلام نے اس دنیا سے پردہ کیا. اب بہت کم وقت ہے پیغمبر اسلام کے پاس. اسی میں سارے مسائل کا حل کرنا ہے، اسی میں پوری شریعت پہنچانا ہے، اسی میں سارے اصول پہنچانا ہے، اسی میں سارے فروع پہنچانا ہے، اسی میں سارے قانون پہنچانا ہے. 8 ہجری کا یہ واقعہ ہے فتح مکہ. 9 ہجری جو ہے انشاءاللہ میں آپ کی خدمت میں کل عرض کروں گا. مگر 8 ہجری کا سب سے بڑا واقعہ یہ ہے کہ فتح مکہ ہوئی اور 8 ہی ہجری میں پہلی مرتبہ منبر بنا ہے. یہ منبر جو ہے یہ 8 ہجری میں، 8 ہجری سے پہلے منبر نہیں تھا. پیغمبر اسلام جو تھے وہ ایک پیڑ سے سہارا لے کے یا ایک ستون سے مسجد کے خطبہ دیا کرتے تھے. ایک شخص آیا، اس کا غلام تھا، اس نے کہا کہ یا رسول اللہ کیا اجازت ہے کہ میں آپ کے لیے کچھ بنا دوں؟ کہا وہ جو تھا وہ بڑی تھا. کارپینٹر گیا اور جانے کے بعد منبر بنا کے لایا 3 پیڑھیوں کا. لانے کے بعد کہا یا رسول اللہ آج سے آپ اس پہ خطبہ بیٹھ کے دیں گے. پیغمبر نے کہا ٹھیک ہے. وہ منبر جو ہے وہ رکھا گیا اور پیغمبر اس پہ خطبہ دینے لگے. یہ پہلا منبر ہے. ہر زمانے میں کچھ اہم واقعات گزرے ہیں جن سے تاریخ جڑتی چلی گئی ہے اور وہ اس کا حصہ بنتے چلے گئے. سمجھ رہے نا؟ خالی ایسا نہیں ہے کہ ایک واقعہ ہو گیا یا وہ رونما ہوا، نہیں. اس کے پیچھے ایک تاریخ ہوتی ہے جسے ہمیں سمجھنا ہوتا ہے. اور مولا کائنات کی شہادت آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ خالی 40 ہجری کا معاملہ تھا، نہیں. اس کے پیچھے ایک پلاننگ تھی، ایک پوری تاریخ تھی. یہ جس آدمی نے ابھی اسلام قبول کیا ہے نا، نبی کے قدموں پہ گر کے، اسی کے بیٹے نے مولا کائنات کو قتل کرایا. اسی کے بیٹے نے. میں نے اسی لیے یہاں سے تاریخ اٹھائی تاکہ آپ سمجھیں کہ شام کی جو حکومت تھی اس کا بیک گراؤنڈ کیا تھا، اس کی تاریخ کیا ہے. یہ آج مسلمان ہوئے ہیں، آج. اور لوگ کہتے ہیں کہ اوائل اسلام قبول کیا تھا. ارے اوائل میں اگر اسلام قبول کیا تھا تو جو 10,000 ہیں انہوں نے کیا بعد میں کیا تھا؟ اسلام کی پہلی جنگ ہے جسے کہا جاتا ہے جنگ بدر. اس میں جب پیغمبر آئے تو 313 آدمی لے کے آئے تھے.
313 یعنی پیغمبر پہلی جنگ میں جو آئے تھے وہ 313 لے کے آئے تھے. عرب فتح مکہ کے موقع پہ کتنے لائے؟ 10,000. یہ آپ کو 10,000 اس لیے نظر آ رہے ہیں کیونکہ میں بول رہا ہوں, خالی 10,000 نہیں ہے. آپ اس کو سمجھیں تو دیکھیں گے تعداد کتنی ہے. پیغمبر 313 لے کے آئے. علماء نے لکھا کہ 313 تو مرد تھے جو میدان میں آئے تھے, 313 عورتیں بھی ہوں گی جو گھروں میں ہوں گی, 313 بچے بھی ہوں گے جو گھروں میں ہوں گے. بچے تو میدان میں نہیں آئے, عورتیں تو میدان میں نہیں آئے. اسی طریقے سے فتح مکہ کے موقع پر خالی مرد آئے, عورتیں نہیں آئیں, بچے نہیں آئے. اور پہلی جنگ ہے اسلام کی جنگ بدر, تلوار نہیں نکلی ہے جنگ بدر سے پہلے, خون نہیں بہا ہے, نیزے نہیں چمکے, گھوڑوں کے سموں سے چنگاریاں نہیں نکلی ہیں, مگر تقریباً 900 مسلمان پیغمبر پہلی جنگ سے پہلے کر چکے. تو جو لوگ تاریخ اسلام میں کی تاریخ لکھتے ہوئے یہ لکھتے ہیں کہ اسلام تلوار کے زور پہ پھیلا, ان سے پوچھو کہ تلوار تو جنگ بدر میں نکلی ہے, تلوار تو جنگ بدر میں نکلی ہے. یہ 900 مسلمان کیسے ہو گئے؟ پتا چلا یہ لوہے کی تلوار سے نہیں, کردار محمد کی تلوار سے مسلمان ہوئے تھے, کردار محمد کی تلوار سے ہوئے تھے. آج آئے 10,000. آپ کو لگ رہا ہے کہ 10,000 یہ انجمن نہیں ہے کہ آپ نے انجمن انوائٹ کی, 10,000 آدمی آ گئے, ماتم کیا چلے گئے. نہیں, یہ شادی میں بھی نہیں آئے, یہ اپنی خوشی سے بھی نہیں آئے, یہ مہمان نوازی میں بھی نہیں آئے, یہ حکم خدا اور رسول میں آئے ہیں. یہاں بیٹھنا, یہاں مجلس سننا بڑا آسان ہے. یہاں بیٹھنا, اس وقت آپ یہاں بیٹھے ہیں, اے سی چل رہا ہے, گاڑیاں لگی ہیں, گاڑیوں میں بیٹھے ہیں, آ گئے, بڑا آسان ہے. ابھی آپ سے کہہ دیا جائے کہ شام میں مجلس ہے, چلیے, ہر آدمی جانے سے پہلے سوچے گا کیا ہوگا بھائی, وہاں کے حالات خراب ہیں. وہاں جب مکے لوگ گئے تھے تو وہاں یہ نہیں گئے تھے, حالات تھے, کچھ بھی ہو سکتا تھا. یہ تو علی علیہ السلام کے چہرے کا جلال تھا, ہیبت, کہ جو تلوار نکلنے سے پہلے شہر فتح ہو گیا. پیغمبر اسلام جب اس مدینے سے نکلے تو روتے ہوئے نکلے تھے, روتے ہوئے. بلال بھی نکل گئے, نکال دیا گیا, پھر مکے میں آئے, پھر واپس مدینے چلے گئے. اور تاریخ کہتی ہے کہ ایک وقت وہ آیا کہ جب بلال نے مدینے کو چھوڑ دیا. جانتے وہ کون سا زمانہ تھا؟ وہ زمانہ پیغمبر اسلام کے بعد کا زمانہ. جب پیغمبر اسلام اس دنیا سے پردہ کر گئے تو بلال بھی شہر سے چھوڑ گئے, نکل گئے. جب بلال نکل گئے تو جناب سیدہ روز آزان دقت سے سنتی تھی, روز. جب بھی آزان دینے والا آزان دے دیتا تھا تو حسنین سے پوچھتی تھی بلال نے آزان کیوں نہیں دی, کیوں نہیں دی بلال نے آزان؟ پہلے تو بچوں نے کچھ نہیں کہا, پھر ایک دن کہا اماں اب بلال مدینے میں نہیں ہے. اب کیوں نہیں ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ اب مدینہ رہنے کے لائق نہیں ہے. مولا کائنات کو بلا کہا کہ مولا اے ابو الحسن علی کو بلا, اب بلال کو بلائیے. ٹھیک ہے, شہزادی کا حکم تھا, بلال کو بلایا گیا. مدینے میں بلال آیا, بی بی نے کہلایا بلال آج آزان تم دینا, تم دینا. یہ وہی بلال ہے جسے پہلے ہجرت کے وقت نکالا گیا, اب خود گئے ہیں. بلال اب آزان تم دینا. بلال نے کہا ٹھیک ہے بی بی. حسنین نے آ کے کہا اماں آج بلال آزان دیں گے. بی بی آمادہ ہو کے بیٹھ گئی. خدا کی قسم صدموں کا پہاڑ دل پر ٹوٹتا ہوا. بلال نے کہا اللہ اکبر, بی بی سنتی رہی. بلال نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ, بی بی سنتی رہی. جب کہا نا اشہد ان محمد رسول اللہ تو بی بی کی چیخ نکل. پورا منظر بابا کا زمانہ یاد آ گیا. جب بلال اللہ اکبر کہتے تھے تو میرا بابا ردا ڈال کے گھر سے نکلتا تھا. جب بلال آیا کرتے تھے میرا بابا بغل میں, بلال آزان دے رہے, ادھر بچے دوڑے مسجد کی طرف. بلال کو اشارے سے کہا بلال آج تو تم نے آزان دی, کل مت دینا کر. اماں برداشت نہیں کر پاتی. مولا نے پوچھا بی بی کیا ہوا؟ کہ جب بلال اللہ اکبر کہتے مجھے میرا بابا بہت یاد آتا. کیوں یاد آ رہا, کیوں یاد آ رہا؟ جانتے ہیں کیوں یاد آ رہا ہے؟
کہ بلال کی آواز پہ رسول کی یاد آ رہے ہیں، کیونکہ تاریخ وابستہ ہے، ایک سلسلہ وابستہ ہے. سنیں گے؟ میں نے اپنی آنکھوں سے روایت پڑھی ہے کہ 6 مقام وہ ہیں جہاں جناب سیدہ سلام اللہ علیہ خود تشریف لاتی ہیں، خود بنفس نفیس. علماء لکھتے ہیں پہلا مقام مجلس حسین. جب کہیں مجلس ہوتی ہے نا تو سیدہ سلام اللہ علیہ پہلی شخصیت جو فرش اعضاء پہ آتی ہے وہ جناب سیدہ ہوتی ہے. یہ آپ سے گزارش ہے کہ جب مجلس شروع ہوا کرے تو سب سے پہلے آگے بیٹھا کرے، اس لیے کہ سیدہ تمہارا انتظار نہ کرے. کوشش کیا کیجئے کہ وہ بی بی آپ کا انتظار نہ کرے، اس لیے کہ اس نے دربار میں کھڑے ہو کے بہت دیر تک انتظار کیا. پہلا مقام جاننے کا جب مجلس ہوتی ہے تو جناب سیدہ سلام اللہ علیہ خود تشریف لاتے ہیں. دوسرا مقام جانتے ہیں کہاں آتی ہیں؟ جب کوئی زائر کربلا حسین کی زیارت کے لیے جاتا تو روایت کہتی ہے کہ قبر حسین پر فاطمہ استقبال کے لیے کھڑی ہوتی ہے. آجا میرے لال کے زائر آجا، حسین کی دکھیاری ماں تیرے استقبال کے لیے آئی. جانتے پہلا مقام مجلس حسین، دوسرا مقام قبر حسین. تیسرا مقام سنیں کون سا ہے؟ تیسرے مقام ہے جب کسی مومن یا مومنہ کا وقت آخر آتا ہے تو 14 معصومین جمع ہوتے ہیں. ہمارے یہاں ہندوستان پاکستان میں ایک رواج ہے کہ جب کسی مومن کا وقت آخر آتا ہے تو اسے سورہ یاسین سنائی جاتی ہے اور چمچ میں ایک پانی لے کے قطرہ اس کے حلق میں ڈالا جاتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا یہ منظر اپنے گھروں میں ہے. جب کسی مومن یا مومنہ کا وقت آخر آتا ہے تو ایک بندہ قرآن پڑھتا ہے، دوسرا اس کے حلق میں ایک ایک قطرہ کر کے پانی ڈالتا ہے. جب یہ پانی ڈالا جاتا ہے نا، جب تک یاسین پڑھی جاتی ہے تو 14 معصوم کھڑے رہتے ہیں. ہاں مگر جب پانی ڈالا جاتا ہے تو 13 معصوم کھڑے رہتے ہیں، ایک بی بی پیچھے ہے. جب وہ بی بی پیچھے ہٹتی ہے تو حسین ہاتھ پکڑ کے کہتے ہیں اماں کہاں جا رہی ہیں؟ اماں میرے عزادار کو چھوڑ کے کہاں جا رہی ہے؟ اماں میرے ماتمدار کو چھوڑ کے کہاں جا رہی ہے؟ تو بی بی جواب دیتی ہے حسین آج تیرے عزادار کا وقت آخر آیا تو پانی پلایا جا رہا ہے. میرے لال کل کربلا میں جب تیرا وقت آخر جب تمہارا کل وقت آخر آیا تھا کوئی پانی پلانے والا نہیں تھا. ہاں کوئی پانی پلانا. چوتھا مقام سنیں، چوتھا مقام مومن کی قبر. جب کسی مومن کو قبر میں اتارا جاتا ہے تو 14 معصومین تشریف لاتے ہیں. خالی علی نہیں، 14 معصومین تشریف لاتے ہیں. اور امام رضا سے ایک روایت ہے کہ شیخ حر عاملی جن کا مزار جو ہے وہ امام رضا کے آئے، انہوں نے خواب میں آ کے بتایا ایک شخص کو کہ جب میری قبر کی پہلی رات ہوئی تو امام رضا تشریف لائے اور آنے کے بعد کہا ہمارے خطیب تو آ گیا. کہاں کہ مولا آپ کیوں آ گئے؟ مجھے بلا کے. اور کہا نہیں ابھی تو میں ایک بار آیا ہوں. جتنی بار کوئی مومن ہماری زیارت کے لیے آتا ہے اتنی بار ہم اس کی قبر میں جاتے ہیں. اتنے بڑے کریم کہاں سے ملیں گے؟ کہاں سے ملیں گے؟ کہاں مومن کی قبر. اس کے بعد جانتے ہیں حشر. جب حشر ہوگا تو سیدہ آئیں گی، جب نشر ہوگا تو سیدہ آئیں گی. ایک مقام اور ہے وہ سن لیجئے، رجعت کا وقت. جب امام ظہور فرمائیں گے نا تو شہزادی تشریف لائیں گے، پیغمبر اسلام تشریف لائیں گے، عدالت لگی ہوگی، تمام لوگ اپنا مقدمہ سنائیں گے، جناب سیدہ آئیں گی، امام زمانہ کھڑے ہو جائیں گے، بی بی آ کے کہیں گی 5 جملے کہیں گی اور 5ویں پہ بے ہوش ہو جائیں گی. 5ویں پہ روزہ رسول کی بات ہے، روایت کا یہ جملہ ہے کہ شہزادی 5 جملے کہیں گی اور 5ویں پہ بے ہوش ہو جائیں گی. پہلا جملہ کہیں گی مہدی انہوں نے میرا دروازہ جلایا. بس سن لیجئے، مہدی انہوں نے میرا دروازہ جلایا. دوسرا جملہ مہدی انہوں نے میرے پہلو کو شکست کیا. مہدی انہوں نے میرے بابا کی تحریر پھاڑی ہے. بس سن لیجئے، مہدی انہوں نے میرے بابا کی تحریر پھاڑی ہے. اس کے بعد کہیں گے مہدی انہوں نے میرا محسن مار ڈالا. اور آخری جملہ کیا کہ بی بی بے ہوش ہو جائیں گی. جملہ سن لیجئے، پہلا جملہ انہوں نے میرا گھر چڑھایا ہے، انہوں نے میرا پہلو شکستہ
فیصلہ کیا ہے انہوں نے میرے محسن کو مار ڈالا، انہوں نے میرے بابا کی تحریر پھاڑ ڈالی. اس کے بعد آخری جملہ کہی مہدی کس نے مجھے تماچا مارا ہے، اے مہدی میں دربار میں کھڑی رہی، میں استغاثہ کرتی رہی، کوئی سننے والا نہ تھا. اللہم صلی اللہ محمد محمد. خدایا تجھے واسطہ محمد علی محمد کا ہماری مختصر اور قلیل سی عبادت کو قبول کر، سبب نجات و خوشۂ آخرت قرار دے. خدایا ان مومنین نے اس برنامے میں تعاون کیا ہے ان کی تمام نیک دلی حاجات کو حاضرین کے مرحومین پر اپنا رحم و کرم نازل فرما. خدایا ہمارے مرحومین کو فشار قبر، تنہائی قبر، خلوت قبر سے محفوظ، درجات کو بلند سے بلند فرما. خدایا حاضرین کو اس سال کے اندر زیارت کربلا معلیٰ سے مشرف فرما. میرے اللہ جو ایک بار جا چکا اسے 2 بار بلا لے، 2 بار جا چکا اسے بار بار بلا لے. ہماری آنکھ بند نہ ہو جب تک روزہ حسین کا دیدار نہ ہو. خدایا تجھے واسطہ محمد علی محمد کا علماء حق کا سایہ سر پہ برقرار فرما. خدایا 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 عزاداروں کی اور عزاداری کی حفاظت فرما. خدایا تجھے واسطہ محمد علی محمد کا، تجھے واسطہ اہل بیت کی عظمت کا. خدایا دنیا میں جس مقام پر بھی شیعہ عزاداری کر رہے ہیں خدایا ان کی عزاداری کی حفاظت فرما. خدایا ذاکرین کی ذاکری اور سامعین کی حاضری دونوں کو قبول فرما. خدایا ماہ صیام ہے، ماہ توبہ ہے، خدایا ہماری توبہ کو قبول فرما، ہمیں توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما. خدایا اس رمضان کو ہمارے لیے آخری رمضان قرار نہ دے. خدایا ان اٹھے ہوئے ہاتھوں پر اپنی رحمتیں، برکتیں، نعمتیں، مغفرت نازل فرما. خدایا جو ہمارے بزرگ ہیں انہیں حیات طولانی عطا فرما. خدایا جو مرحوم ہو چکے ہیں خدایا انہیں غریق رحمت فرما. جو بیمار ہیں بہت بیمار کربلا انہیں شفائے کاملہ و صحت عاجلہ عنایت فرما. خدایا خدایا ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا، تجھے عطا کا سلیقہ آتا ہے. خدایا جو مومن دل میں جو نیک دلی حاجات کیے بیٹھا ہے خدایا اسے پورا فرما. خدایا ایک دعا جو ہر دعا سے عظیم ہے، ہم وارث کے ہوتے ہوئے بے وارثوں کی طرح زندگی گزار رہے ہیں، ہمارے وارث کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں سرکار کے آوان انصار میں شمار فرما. ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر اپنے اپنے مرحومین کے لیے، تمام علماء کے لیے، خطبہ کے لیے، شعراء کے لیے، خدمت گزارے دین کے لیے، خدمت گزاران عزاداری کے لیے، بالخصوص ان جوانوں کے لیے جو جناب زینب سلام اللہ علیہ کے روزے کی حفاظت کرتے ہوئے شہید ہو گئے، ان کی روح کے لیے